میں آج آپ کا یہاں پہ آنا اس کو اپریشیٹ کروں گا. جس طرح سے آپ نے یہاں پہ آ کے ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ لی, سول سوسائٹی, پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز کو یہاں پہ بلایا. سر میں ایڈمنسٹریشن کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ڈیزاسٹر کے بعد پراپرلی رسپونڈ کیا اور جو بھی اس وقت ان سرکمسٹانسز میں جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت تھی دے ٹوک اٹ آل. ہم چیف منسٹر جناب عمر عبداللہ صاحب کے بھی شکر گزار ہے کہ 3 دن وہ لگاتار یہاں پہ آتے رہے اور انہوں نے نہایت ہی مشکل حالات میں ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کی, ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی, نہ صرف اس ڈیزاسٹر میں بلکہ بائیسرن کا جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اس میں بھی. بہرحال آج کا جو ہمارا یہاں پہ جمع ہونے کا تعلق ہے, آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا, تو سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جب جناب کی منسٹریز کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو میرے خیال سے جس ڈیزاسٹر سے ہم آج نے فیس کیا ہے اس میں آپ کے ڈپارٹمنٹس تو سارے اہم ہیں ہی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارتھ سائنسز از the ڈپارٹمنٹ that directly pertains to the environment, اور جو یہ ڈیزاسٹر وغیرہ ہوئے ہیں تو اس میں اس کا بہت عمل دخل ہے. میرے خیال سے 2 طرح کی اسٹریٹجیز استعمال کرنی ہوں گی. ایک ہم شارٹ ٹرم بیسس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریشن اس میں کر رہی ہے, آپ کی ہدایت میں کر رہی ہے, آنریبل چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ کر رہی ہے, اور ان لینڈ لیس لوگوں کو زمین دینا اور ان کو بچانا اس پہ کام ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی سر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے اس پلاننگ کو بھی ہم نے ان ڈیزاسٹرز میں اس کو پورا کر لانے کی ضرورت ہے. تو اس میں آپ کا بڑا اہم رول رہے گا اور آپ کی منسٹری کا بڑا اہم رول رہے گا. جیسے ڈی سی صاحب نے یہاں پہ بہت ساری چیزوں کا بڑا کمپریہنسولی انہوں نے انالیسس کیا اور جو ڈیمیجز ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سر ہماری اس پوری اس ضلع کی, چونکہ آپ بھی ہماری خوش قسمتی ہے, یو آر سن آف دا سوائل اور ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے آپ کا تعلق ہے, تو ہماری ٹوپوگرافی, ہمارے مشکلات, ہمارا رہن سہن, ہماری تکلیفیں ایک ہی جیسی ہیں, ایک ہی طرح کی ہے. مجھے شاید آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ویری کوئکلی کمنگ ٹو دا پوائنٹس کہ ایک تو ایگریکلچر ہمارا جو سیکٹر ہے, دو اٹ از ناٹ این آرگنائز سیکٹر, لیکن جو بھی ہمارا نامنل ایگریکلچر سیکٹر ہے, لائف سٹاک ہے, ڈومیسٹیکیشن آف اینیملز ہے, ہارٹیکلچر ہے, سیریکلچر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دا اونلی میڈیم آف آور سروائیول. اور یہاں جو ہم نے جو دیکھا, جو ابھی ریسنٹلی جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے, 2 طرح کے ڈیمیجز ہوئے سر. ایک تو ہیل اسٹارم بانہال اور گول ایریا کے اندر بڑا میسیو ہوا, جس نے پورا آپ کا کراپ, آپ کا پورا ایگریکلچر, آپ کے ہارٹیکلچر کو, آپ کے جتنے بھی جو اس سے ریلیٹڈ جو سیکٹرز ہیں ان کو ٹوٹلی ڈیمیج کیا. اور بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹاک میں بھی بڑا میسیو ڈیمیج ہوا. تقریباً 1000 سے زیادہ ہمارا لائف سٹاک کا نقصان ہوا. اس کے بعد سے ہارٹیکلچر تو ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ جو ریزیڈینشیل جو انفراسٹرکچرز ہیں, کمرشل انفراسٹرکچرز ہیں, ان کو نقصان ہوا. میں یہ گزارش کروں گا کہ سر جہاں ایک تو ہم یہ جماعت کریں گے کہ آج اس میٹنگ کے مادھیم سے آپ کے ذریعے ایک کوئی سینٹرل کوئی ریلیف فنڈ کا جو ایک پیکیج کا کوئی اناؤنسمنٹ ہو, تاکہ ہم لوگوں کو ہم دوبارہ سے اپنی لائیولیہوڈ کو ایک دفعہ پھر چلا سکیں. کئی لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور دوسرا سر میں یہاں پہ 2-3 ایسی سجیشنز دینے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو پانی کا بڑا حال بہت برا ہے, اور کئی جگہوں پہ ہماری اریگیشن اسکول ڈیمیج ہو گئی ہے, پائپ لائنز ڈیمیج ہو گئی ہیں. اس میں سر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سر یہ جو کہ یہ پورا رامبن جو ہے یہ بہت ولنریبل ہے سر اس چیز کے ماحول کو. تیسری دفعہ کا یہ موقع ہے, بلکہ کل ایک دفعہ پھر صرف 1.5 ہفتے کے اندر
ایک دفعہ پھر پلاٹ بسٹنگ ہوئی اور ہمارا ایک دفعہ پھر نیشنل ہائی وے جو ہے وہ افیکٹ ہو گیا, بند ہو گیا. تو سر ایک تو یہ گزارش ہے کہ ہم کو ایز اے لانگ ٹرم میجر, جیسے جناب نے ابھی فرمایا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے, میں تو یہ کہوں گا سر, اور مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہنے میں کہ نیشنل ہائی وے کی جب وائڈننگ ہوئی تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں اس پہ سائنٹیفکلی کہیں نہ کہیں وہ سائنٹیفکلی اس میں ایگزیکیوشن انیشلی ہوا, اور بعد میں اس پہ ریمیڈیل میجرز اٹھائے, آپ کے فلائی اوورز آ گئے, ٹنلنگز آ گئے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوائل کو جو جتنی وہ کھرید ہونے سے وہ تباہی ہو گئی, اس کو اب روکنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے سلو سوائل اسٹیبلائزیشن کو بہت, اور افارسٹیشن کو بہت ہم کو اس پہ فوکس کرنا پڑتا. موسٹلی اس ڈسٹرکٹ کے اندر جتنے بھی مین ٹاؤنز ہیں, ان ٹاؤنز کے بیچوں بیچ دریا رہتے ہیں, وہ چاہے آپ کا چناب کا دریا ہو, چاہے بسلری کا دریا ہو, چاہے ہمارے نیشنل مہو کا دریا ہو, کوبل کا دریا ہو. تو میں سر یہاں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک یہ ریور پروٹیکشن کے لیے میسیو ایک پلان آئے تاکہ ہم ٹاؤنز کو بچا سکیں. سیو رامسو کر کے, سیو کڑی, سیو بنیال کر کے, سیو رمن کر کے ایک پروجیکٹ کا انیشیٹو تو لیا گیا تھا, لیکن سر وہ بیک برنر پہ چلا گیا. سر ریلیف فنڈ میں سے ایک تو ایک میسیو پیکیج کا کوئی اناؤنسمنٹ ہو, اور دوسرا سر کئی ایسی جگہوں پہ, جیسے یہ ڈیزاسٹر ہمیں یاد دلاتا ہے جب ہمارا کیدارناتھ کا ڈیزاسٹر ہوا تھا, وہاں بھی ہزاروں جانیں لقمہ اجل ہوئی تھی. اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پہ زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا, صرف 3 ہماری جانیں تلک ہوئی. تو ایک این جی او تھی جنہوں نے اس پورے اس پوری آبادی کو اڈاپٹ کیا. تو میں گزارش کروں گا سر کہ کوئی این جی اوز بھی, کوئی سول سوسائٹی کو بھی انگیج کیا جائے تاکہ وہ ان ولیجز کو, افیکٹڈ علاقوں کو وہ اڈاپٹ کریں اور ان کی ریہیبلیٹیشن اور ان کا لائیولیہوڈ کو دوبارہ ریسٹور کرانے کے لیے وہ کام کرے. کانسٹیچوئنسی کا ایک ایشو, ایک تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ ابھی ریسنٹلی جناب آپ نے ہمیں گول میں ایک کیندر ودیالیہ انسٹیٹیوٹ دیا, رامبن میں کیندر ودیالیہ انسٹیٹیوٹ دیا, بانہال میں جناب کو ایک ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو جاری رکھتے ہوئے, چونکہ یہ پورا ضلع جو ہے جو ہر لحاظ سے پچھڑا ہوا, ایجوکیشنلی, سوشلی, اکنامکلی, اس کو اور زیادہ ایجوکیشن سیکٹر کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور ہمیں ایجوکیشن فیسلٹیز دینے کے لیے جناب نے بانہال کے لیے بھی ایک کیندر ودیالیہ کا اناؤنسمنٹ کرنا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا ایک دفعہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے ہماری خبر گیری.